السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ضیافت کی پیشن گوئیوں کی شہرت اب نجم الدین ایوب کے گورنر محل سے نکل کر دیگر شاہی محلات تک جا پہنچی تھی، لیکن یہ شہرت فی الحال کنیزوں اور غلاموں کے حلقے تک ہی رسائی حاصل کر سکی تھی، وگرنہ شاہی بیگمات نے تو گورنر بیگم کی جان عذاب میں ڈال دینی تھی۔ ان گرانوں کی بیگمات تو ویسی وہمی اور شکی مزاج کی ہوتی ہیں اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہتی ہیں۔ ضیافت کی پیشن گوئیوں کی خبر کشی کسی طرح صلاح الدین کے دوستوں کے کان تک رسائی حاصل کر چکی تھی اور ان کی محفلوں میں اکثر ضیافت کی پیشن گوئیاں زیر بحث رہتی تھیں۔ ویسے بھی ان امیر زادوں کے کرنے کے لیے کوئی خاص کام نہ ہوتا تھا، اکثر نوجوان تو ضیافت سے ملاقات کرنے اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے متمنی تھے۔ صلاح الدین کے کان تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اس حلقے کے بعض نوجوان ضیافت سے مل کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے متمنی ہیں۔ صلاح الدین کس قدر سخت طبیعت کا مالک نوجوان تھا، وہ بذات خود بھی ضیافت کی پیشن گوئیوں کو قابل اعتبار تصور نہیں کرتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ اس سے ملنے جلنے والی کی وساطت سے ضیافت تک رسائی حاصل کرتے ہوئے اسے تنگ کریں۔ مزید برآں اس کی والد اب ضیافت کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی، اسی وجہ سے محتاط رہنے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے امیر زادہ ظفر ضیافت کے حوالے سے کس قدر پریشان کر رہا تھا۔ وہ امیر نصر کا فرزند تھا، یہ وہی امیر نصر تھا جو اپنے بڑے فرزند کی شادی ایران میں کرنے کا خواہاں تھا، لیکن سلطان اسے ایران روانگی کی اجازت فراہم نہیں کر رہا تھا، لہذا صلاح الدین کے چچا شیرکو کی سفارش پر اسے اصفہان جانے کی اجازت فراہم کر دی گئی۔ ظفر اسی امیر کا دوسرا فرزند تھا، سلطان کی اسی اقامت گاہ میں صلاح الدین کے ہمراہ مقیم تھا اور زیر تربیت تھا۔ اگرچہ امیر زادہ ظفر ایک شریف طبع اور نیک سنجیدہ قسم کا نوجوان تھا، لیکن ضیافت کے حوالے سے بڑے بے صبری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے تو اس کا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ صلاح الدین جب بھی اپنے والد کے محل جانے کا ارادہ کرتا، وہ بھی ضد پر اڑ جاتا، وہ بھی اس کے ہمراہ جائے گا۔ ایک دن تو اس نے صاف صاف اعلان کر دیا، یوسف آج میں بھی تمہارے ساتھ ہر حال محل جاؤں گا۔ واضح رہے صلاح الدین کی عرفیت یوسف تھی۔ اکثر تاریخ دانوں کا خیال ہے صلاح الدین کی کنیت یوسف ہے، بچپن میں اسے اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے سلطان نور الدین زنگی نے اسے یوسف کے خطاب سے نوازا تھا۔ برکیف تاریخ میں صلاح الدین کو صلاح الدین یوسر الناصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امیر ظفر کی ضد روز بروز جڑ پکڑتی جا رہی تھی اور صلاح الدین مختلف ہیلے بہانوں سے اسے ٹالتا رہتا تھا، لیکن اس دن ظفر ضروریت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، لہذا صلاح الدین کو بھی سنجیدگی کا سہارا لینا پڑا۔ صلاح الدین نے سمجھانے کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، بات سنو ظفر، میرے اہل خانہ کے علاوہ سلطان عالی مقام اس امر سے باخبر ہیں، تم میرے دوست ہو، اس لیے مجھے تمہارے اپنے گھر آنے جانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ گھر محض میرا گھر نہیں بلکہ دمشق کے گورنر کا محل بھی ہے اور اسی محل میں گورنر دفتر بھی ہے جہاں پر اجلاس جاری رہتی ہیں۔ تم جانتے ہو حکومتی معاملات کے حوالے سے سلطان معظم بڑے سخت گیر ہیں، کان بھرنے والے کو حرکت میں آتے دیر نہیں لگتی، اور تم یہ بھی جانتے ہو آج کل کے دور میں حاسدوں دشمن کی کوئی کمی نہیں۔ ظفر نے صلاح الدین کے دلائل مسرت کرتے ہوئے کہا، لیکن ان باتوں سے میرا کیا واسطہ، مجھے تو محض ضیافت سے ملنا ہے۔ صلاح الدین نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ضیافت بھی اسی محل کی مقیم ہے، تم گورنر کے محل جاؤ گے، دنیا کی نظروں سے اوجھل کیسے رہو گے، لیکن میں تو تمہارے ہمراہ ہی جاؤں گا اور تمہارے ہمراہ ہی واپس پلٹ آؤں گا، پھر مجھ پر کیا شک کرے گا۔ ظفر کا یہ رویہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا، وہ ضیافت سے ملے بغیر ٹلنے والا نہیں۔ صلاح الدین کے ذہن میں ایک خیال نے سر اٹھایا، وہ چونک اٹھا، خدا نہ خواستہ کہیں ظفر اور ضیافت۔ اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے ظفر کو گھورتے ہوئے کہا، یہ تو بتاؤ کیا تم نے پہلے کبھی ضیافت سے ملاقات کی ہے؟ ظفر نے پزل ہوتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ امیر زادہ ظفر سٹپٹا گیا، ادھر ادھر جھانکنے لگا، کچھ لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد گویا ہوا،
میرے دوست خدا کی قسم میں نے اسے دیکھنے کا ارادتاً کوئی کوشش نہیں کی، محض اتفاقاً اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ صلاح الدین مسکراتے ہوئے گویا ہوا، اتفاق یا حسین اتفاق؟ یہ حسین اتفاق کب منظر عام پر آیا؟ امیر زادہ ظفر نے اقرار کرتے ہوئے کہا، تقریباً 2 ہفتے قبل۔ صاف ظاہر ہے تم ہی گورنر محل پہنچے ہوگے، کیونکہ ظرافت کا تو یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظفر شرمندگی کا شکار تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ محض اتفاق ہی تھا، بخدا کسی اور کو شک کے قریب بھی بھٹکنے نہ دینا۔ امیر زادہ صلاح الدین نے کہا، مجھے شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گورنر دمشق کے محل جانا تمہارے لیے محض ایک اتفاق ہی تھا، اور تمہارا اور ظرافت کا ٹکراؤ ہو جانا یہ بھی ایک محض اتفاق ہی تھا۔ صاف ظاہر ہے جب یہ نفس نفیس ملاقات ہوئی تو کچھ تو تبادلہ خیال ضرور ہوا ہوگا۔ میں نے کئی مرتبہ تمہارے علم میں لانے کا ارادہ کیا، مگر ہمت جواب دے گی۔ میں تمہیں اس قدر بیوقوف نہیں سمجھتا، پھر دوستوں کے درمیان کوئی رازداری نہیں ہوتی۔ صلاح الدین نے تشویش لائق ہونے لگی، کھل کر بتاؤ تم دونوں میں کیا باتیں ہوئیں؟ امیر زادہ ظفر اسے روداد سنانے لگا، میرے دوست صلاح الدین، مجھے تم سے کچھ نہیں چھپانا۔ ایک دن تم جب اپنے گھر روانہ ہو چکے تو میں تنہ تنہا بیٹھا وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں تمہارے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا۔ مجھے تم پر غصہ آ رہا تھا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے کس قدر مچلا تھا۔ اب میرا دل ہی گواہی دے رہا ہے، تم مجھے اس لڑکی سے کبھی نہیں ملواؤ گے جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتی ہے۔ میں نے اس قدر تعریف سن رکھی تھی، میں اپنے مستقبل کی پیشن گوئی کے حوالے سے اقرار کر رہا ہوں۔ صلاح الدین نے قطع کلامی پر معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، یہ درست ہے، ظرافت کی کچھ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، لیکن میری دانست میں وہ محض اتفاق ہے۔ میں اب بھی ان باتوں پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی میں تمہیں ظرافت سے ملوانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں خائف تھا کہیں تمہاری ملاقات پر ظرافت کی پیشن گوئی کی رگ پھڑک گئی۔ وہ ضرور کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کرے گی۔ اگر وہ پیشن گوئی درست نہ نکلی، تمہاری اور تمہارے دوستوں کی نظر میں میری سبکی ہوگی۔ میں سبکی سے خائف تھا، کیونکہ میں اسے برداشت کرنے کا اپنے اندر ہمت نہیں رکھتا۔ امیر زادہ ظفر نے امیر زادہ صلاح الدین کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنے حساب سے درست فیصلہ کیا، لیکن میں بھی کسی مجبوری کے تحت ظرافت کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ برکیف میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد تمہیں اپنے بارے میں آگاہ کروں گا۔ تمہارے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد میرے دل نے مجھے تحریک دلائی، میں بھی تمہاری محل کی راہ لوں۔ مجھے وہاں پا کر غالباً تم انکار نہ کر سکو گے۔ ظرافت کے ساتھ میری ملاقات کی کوئی سبیل نکل آئے گی، لیکن انسان کچھ سوچتا ہے، خدا کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ میں جب تمہارے محل پہنچا تو میں نے اندر اطلاع بھجوائی، امیر زادہ صلاح الدین کا دوست ظفر اس سے ملنے کا متمنی ہے۔ تو اس اطلاع کے ساتھ جواب میں محل سے ایک خوبصورت لڑکی برآمد ہوئی۔ میں تمہاری بہن سمجھا، شرم سے پانی پانی ہو گیا اور واپس جانے کے قدم بڑھائے تھے کہ اس آواز پر اپنے قدم روکنے پڑ گئے۔ رکیے، آپ ہمارے امیر زادہ کے دوست ہیں، آپ اس طرح کیسے واپس لوٹ سکتے ہیں؟ مہمان خانے کی رونق بخشیں، میری مالکن آپ سے ملاقات کرنے آ رہی ہیں۔ یہ سن کر مجھے سکون میسر آیا۔ میری کس قدر تسلی ہوئی، میں نے استفسار کیا، جس ہستی نے مجھے جواب سے نوازا ہے اس کا محل سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس ہستی کا نام ظرافت کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے بتایا اس کا نام ظرافت ہے اور وہ اس کی ماں اس محل کی باتوں کی پرانی خدمت گزار ہیں۔ ظرافت کو اپنے سامنے پا کر مجھے اس قدر خوشی محسوس ہوئی، میں اسے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میرے والد امیر نصر تقریباً 50 برس قبل ایران سے ہجرت کر کے آئے۔ وہ ہر وقت ایران کے ہی خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی انہوں نے ایران میں کرنے کا تیار کر رکھا تھا۔ رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں سے لاکھ کوششوں کے باوجود دمشق، حلب یا موصل میں آباد کسی بھی ایرانی خاندان سے ناطہ جوڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے پر وضع تھے جس نے ایران میں جنم لیا ہو، ایران میں ہی رہائش پذیر ہو۔ ان کی ضد کے آگے سب کو جھکنا پڑا۔ اگرچہ ایران میں شادی طے ہو گئی، لیکن انہیں ایران جانے کی اجازت فراہم نہ ہو سکی تھی۔ سلطان نے امیر شیر کو کی سفارش پر بڑی مشکل سے ایران جانے کی اجازت دی۔ صلاح الدین اکتاٹ کا شکار تھا۔ اس نے ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ظفر، یہ داستان میرے سامنے دہرانے کا کیا فائدہ؟ ظفر نے انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے علم ہے
تم اکتاٹ کا شکار ہو، لیکن تفصیل تمہارے علم میں لانا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے تم میری چند اور باتیں سننا برداشت کرو گے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے زبردستی سنانے پر بضد ہو تو مجھے مجبوراً سننا پڑے گا۔ ظفر نے تشکر آمیز نظروں سے صلاح الدین کی جانب دیکھا۔ پہلے ضیافت سے ملاقات کرنے کا اس کا دل متمنی تھا، اس سے ضیافت کرنا چاہتا تھا۔ کیا بابا جان میری شادی ایران میں ہی کریں گے؟ اور کیا ایران میں شادی کرنا ضروری ہے؟ صلاح الدین نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری شادی بھی طے ہو چکی ہے۔ ظفر نے مردہ دلی سے جواب دیا، دل دکھانے والی باتیں نہ کرو۔ بابا جان اپنی ضد منواتے ہوئے بڑے بھائی کی شادی ایران میں کر دی ہے، لیکن دونوں میاں بیوی ذہنی عدم ہمآہنگی پر ایک دوسرے سے نالاں رہتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں ایران میں شادی کرنے کا کیا قصور ہے؟ اگر تمہارے بھائی کو کسی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی اور ذہنی مطابقت نہیں ہو سکتی، تب ان کی شادی اگر کہیں اور بھی ہوتی، تب بھی دونوں میں عدم ہم آہنگی مطابقت موجود رہنی تھی۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین نے ظفر کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ ظفر نے کھلے دل و دماغ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ کچھ یوں گویا ہوا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن تب بڑے بھائی کے پاس گلہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہ رہتا۔ بابا جان نے ایک ایسی لڑکی ان کے پلے باندھ دی ہے جسے انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے مزاج سے نہ آشنا تھے۔ ظفر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میں پہلے بھی ایران میں شادی کرنے کے حق میں نہ تھا، اب بھی قطعاً آمادہ نہیں ہوں۔ بابا جان اصرار کریں گے تو میں صاف جواب ہی سنیں گے۔ صلاح الدین نے دلچسپی کے زیر اثر کہا، کیا بات ہے، اب ایسا کیا ہو گیا؟ ظفر نے واشگاف الفاظ میں کہا، اب میں دمشق میں ہی شادی کروں گا۔ صلاح الدین نے حیرانی سے استفسار کیا، دمشق سے کیا مراد ہے؟ امیر زادہ ظفر گویا ہوا، جسے میں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، وہ دمشق میں ہی رہائش پذیر ہے۔ امیر زادہ صلاح الدین مسکرا رہا تھا۔ اچھا، تو اب بات سمجھ میں آئی، تم ضیافت سے ملنے کے لیے کیوں متمنی ہو؟ اگر تمہاری محبت دمشق میں رہتی ہے، ضیافت کی نسبت میری سفارش زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ ظفر نے مسرت سے لبریز لہجے میں کہتے ہوئے صلاح الدین کو امید بری نظروں سے دیکھا، اگر تمہاری سفارش اس قدر کارگر ثابت ہو سکتی ہے تو پھر بات آسانی کے ساتھ بن جائے گی اور میری شادی میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ بابا جان بھی راضی ہو جائیں گے۔ اب زیادہ پھیلو مت، اس کا نام بتاؤ۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے ضیافت سے ملوا دو۔ اس بے تکی جواب سے صلاح الدین ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں تم سے نام دریافت کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری سفارش کر سکوں، اور تم بیچ میں ضیافت کو لے آئے ہو۔ آخر کیوں؟ وہ اصلی ضیافت ہی تو ہے جس کی سفارش کروانی ہے۔ صلاح الدین کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ رہا، وہ چونک اٹھا۔ ہاں، کیا کہا؟ امیر زادہ ظفر نے تکرار کرتے ہوئے کہا، ضیافت؟ ہاں، ضیافت۔ دیکھنے کے بعد کوئی اور لڑکی نظروں میں جھپتی نہیں۔ صلاح الدین کا سر گھومنے لگا۔ اس نے کبھی ضیافت کو معیار حسن پر رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے معیار حسن پر پورا اترتی تھی۔ صلاح الدین نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، تم کیا جانتے ہو ضیافت کون ہے؟ ضیافت اگر معیار حسن پر پورا اترتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی وہ ایک کنیز تھی۔ صلاح الدین کے علم میں یہ نہیں تھا اس کا دوست ایک کنیز سے شادی کر سکتا ہے۔ ظفر نے بے باکی کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں ضیافت ایک کنیز تھی، لیکن اب ظفر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ بھی میرے علم میں ہے، تمہارے والد نے اسے آزاد کر کے اپنی بیٹی کا درجہ دے دیا ہے۔ اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تب بھی وہ کنیز محض اس وجہ سے کبھی نظر انداز کرتا کہ وہ ایک کنیز ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین کنیز کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صلاح الدین نے پرمسرت انداز میں کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن تمہارے والد امیر نصر اس قدر بنیاد پرست ہیں، انہوں نے ایران جا کر بیٹے کی شادی کی، وہ کیسے گوارا کریں گے؟ تم ایک کنیز کے ساتھ شادی کرو گے؟ ظفر نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، یہ میرا معاملہ ہے، تم محض مجھے ایک مرتبہ ضیافت سے ملوا دو، اس کے بعد میں خود سنبھال لوں گا۔ صلاح الدین نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں ایسے کیسے کر سکوں؟ تم میرے دوست ہو اور وہ میری منہ بولی بہن ہے۔ مجھے امید ہے آئندہ تم کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالو گے۔ یہ بات سن کر امیر زادہ ظفر گھسیانہ سا ہو گیا۔ صلاح الدین نے ضیافت کو اپنی بہن کہا تھا
اب ظفر کی جرت نہ تھی وہ اس سلسلے میں صلاح الدین سے کوئی بات کر سکے۔ صلاح الدین کو اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر دکھ ہوا۔ اس نے تصور میں سوچا، ایک تو ضیافت اس کی حقیقی بہن نہیں، دوسرا اگر حقیقی بہن بھی ہوتی تب بھی اسے بہن کے حوالے سے گفتگو کرنا پڑتی۔ کیا ایک بھائی اپنی بہن کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا؟ ہر بھائی کی کوشش ہوتی ہے اس کی بہن کی کسی مناسب جگہ بیاہی جائے، اس کی بہنوئی ایک نیک اور شریف نوجوان ہو، اور وہ امیر زادہ ظفر کو جانتا تھا، خاندانی حیثیت کے لحاظ سے بھی موزوں تھا، درباری امیر نصر کا بیٹا ہونے کے حوالے سے امیر زادہ تھا۔ بظاہر ظفر کو ٹھکرانے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، اسے ایک اچھے رشتے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ صلاح الدین نے ظفر سے مذاق کرتے ہوئے کہا، دوست ناراض ہو گئے ہو کیا؟ تم اس حقیقت کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ میں ضیافت سے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات امی حضور یا ابا حضور کے علم میں آ گئی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظفر کی دل کی تسلی میسر ہے، اگر میں تمہارا دوست ہوں لیکن میں نے تمہاری سفارش نہیں کی، تمہارا دوست ہونے کے ناطے مجھے گورنر محل تک رسائی حاصل ہے۔ اگلے دن میں گیا تو میری بڑی پذیرائی ہوئی، آج تمہارے ساتھ جانے سے اس پذیرائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ صلاح الدین نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ وعدہ کرو ضیافت سے کوئی ایسی بات نہ کرو گے جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ ظفر نے اسے تسلی کراتے ہوئے کہا، کیا بات کرتے ہو دوست، تمہاری عزت کا میں خیال نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ سچ پوچھو تو مجھے تمہاری سفارش کا بھی قائل نہیں ہوں، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس میں 2 دن ملوث ہیں، مزید یہ کہ ابھی تو یہ میرے علم میں نہیں۔ ضیافت میرے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ صلاح الدین نے استفسار کیا۔ اس حوالے سے ملاقات میں کوئی بات بنی ہوئی تھی؟ نہیں بالکل نہیں۔ کیا ضیافت نے تمہیں اسی دن ٹھکرا دیا تھا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، پھر کیا بات ہے؟ تم نے ضیافت کو بتایا تم میرے دوست ہو؟ اس نے تمہیں مہمان خانے میں بٹھایا، میری امی حضور تم سے ملنے کے متمنی ہیں اور تم اس کے سامنے منہ بند کر کے بیٹھے رہے، آخر کچھ تو منہ سے نکالا ہوگا۔ واقعی میرے منہ کو چپ لگ گئی تھی، میں ضیافت کو دیکھنے میں ایسا مدہوش ہوا اپنے حواس میں ہی نہ رہا۔ میرے علم میں نہیں تھا تمہاری امی حضور کب تشریف لائیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا بات کی۔ میری آنکھوں میں بس ایک ہی منموہنی صورت بسی ہوئی تھی، وہ میں اسی کے خیال میں غرق تھا۔ صلاح الدین نے سرزش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب عشق میں زیادہ دیوانہ بننے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ضیافت کے پاس لے چلتا ہوں، لیکن آج خاموشی کا قفل توڑنا، اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لینا۔ ظفر نے ایک دم صلاح الدین سے استفسار کیا۔ اگر اس نے اقرار کر لیا تب صلاح الدین نے حیرانی سے دیکھا، کس بات کا اقرار؟ ظفر یوں گویا ہوا جیسے وہ پر یقین تھا، فرض کرو میں اسے شادی کی پیشکش کرتا ہوں، وہ اقرار کر لیتی ہے۔ صلاح الدین اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، پہلی ملاقات میں کوئی لڑکی شادی کرنے کا اقرار نہیں کرتی، یہ مرحلہ تو اس وقت آتا جب بے تکلفی کی فضا قائم ہو جاتی۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صلاح الدین نے تیکھے انداز میں کہا، مجھے کیا معلوم، عشق کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے، اس کے ڈھنگ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ظفر نے ضد چو کر کہا، اچھا تم مجھے اپنے ہمراہ لے چلو۔ وہ ہر حال میں گورنر محل جانے کا متمنی تھا، یہ ظفر کی عین خوش قسمتی تھی۔ جس لمحے اس نے گورنر محل میں قدم رکھا، اسی لمحے ضیافت اس کی نظروں کے حصار میں آ گئی۔ امیر زادہ صلاح الدین کو آتا دیکھ کر ضیافت اس کے احترام میں کھڑی ہو گئی، صلاح الدین کو سلام کیا۔ صلاح الدین نے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنے دوست کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ضیافت یہ امیر زادہ ظفر ہیں، میرے دوست۔ ظفر کے چہرے پر مسرت کے رنگ بکھر گئے۔ میں جانتی ہوں امیر زادہ ظفر آپ کے ہمراہ اور آپ کی عدم موجودگی میں پہلے بھی کئی بار تشریف لا چکے ہیں۔ ظفر نے التجئی کرتے ہوئے کہا، عدم موجودگی محض ایک مرتبہ آیا ہوں۔ ضیافت نے چہکتے ہوئے کہا، ظفر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اگر میرے کہنے سے آپ کی کوئی بات بن سکتی ہے تو میں اقرار کر لیتی ہوں، آپ ایک مرتبہ بھی تشریف نہیں لائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔